السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کو سدھار لیا، سنوار لیا، اس پہ سختی کر کے، اور اسی طرح سے اس کو منظم اور مرتب کر کے جس شخص نے اپنے نفس کو سنوار لیا، سدھار لیا، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکامیاب ہوا، نامراد ہوا اور بیکار ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ڈبو دیا، اپنے نفس کو خراب کر لیا۔ تو ہماری اصلاح کا دار و مدار ہمارے نفس پر ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور تزکیے میں سب سے بہترین چیز جو آپ کو محسوس ہوگی وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور اس کتاب کو سمجھنا، اور سب سے اہم چیز ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے تاکہ آپ کے نفس کی اصلاح ہو، اور اسی طرح سے جب آپ کے نفس کی اصلاح ہوگی تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہی چیز ایک مومن کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، فلاح و کامرانی آپ کے قدم چومیں، اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اس کا تزکیہ کریں، اور اسی نفس کی اصلاح اور تزکیے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کامران ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی کامیابی کے ذرائع ہیں، اگر ان میں آپ کے نفس کا اصلاح ممکن نہیں ہو سکا تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے نفس کو مٹی میں ڈبو کر کے، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے مطابق چل کر کے اگر آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو دراصل وہ کامیابی نہیں بلکہ وہ بھیانک تباہی بن کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اور جب یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزوں کے مواقع آپ سے چھوٹ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے امکانات، آپ کے لیے چانسز فوت ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاح نفس کا یہ وہ چانس ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی فرصت کے مواقع ہیں وہ بہت ممکن ہے آپ سے فوت ہو جائیں، بہت ممکن ہے آپ سے چھوٹ جائیں، آپ انہیں نہ پکڑ سکیں، لیکن اصلاح نفس کا یہ موقع یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، آپ کے اپنے رینج میں ہوتا ہے، اور آپ کے اپنی وسعت میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو یہ ہر وقت ممکن ہے، ہر چیز میں ممکن ہے، اور ہر جگہ ممکن ہے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کریں، یہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ جب شروعات خود سے ہوگی تو اور دوسری چیزیں آپ سے جڑ سکیں گی، لیکن آپ کا جب خود ہی آپ کی خراب ہو، جب آپ کا نفس آپ خود کا خراب ہو تو آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ تو آپ دعوت کے میدان میں کسی قسم کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے کسی تجارت میں، حتیٰ کہ جو چیزیں غلط ہیں، جو لوگ دنیا کے غلط کام کرتے ہیں، چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، وہ لوگ بھی اپنے نفس کی اصلاح اپنے اس کام کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب دنیا کی غیر قومیں، جب دنیا کے اہل باطل اپنی اصلاح کے لیے اپنے نفس پر توجہ دیتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو سدھار لیا تو ہمارا سب کچھ سدھر جائے گا، تو ہم جو اہل حق ہیں، ہم جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین فالو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہمیں تو اس میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کی اصلاح پر دھیان دینا چاہیے۔ شروعات آپ کے نفس سے ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کے اقربا، آپ کی جو قریبی چیزیں ہیں وہ سدھریں گی، اور اس طرح سے انشاءاللہ سارا جہاں سدھرے گا۔ تو جو لوگ خود کو چھوڑ کر کے جہاں سدھارنے کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں اور بری طرح سے گرتے ہیں۔ لہٰذا شروعات اگر آپ اچھی چاہتے ہیں
تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس سے شروعات کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ توفیق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو کسی چیز کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا۔ تو یہ دعا ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح اچھے انداز میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔